الیکشن کی آمد سے قبل پیپلز پارٹی نے پنجاب کا انتخابی محاذ سنبھالے رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کے انتخابی مورچے سے مخالفین پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سندھ کے قلعے میں نقب زنی کے لیے پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ایک پیج پر آ چکی ہیں اور سندھ کی سابقہ حکمران جماعت کو ہر صورت ٹف ٹائم دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہیں۔ ان دنوں سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر گردش ہے کہ کیا سندھ میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے حکومت کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والا اتحاد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA 2024 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو شکست دے سکے گا، اور کیا واقعی وفاق میں اقتدار کے خواب دیکھنے والی پیپلز پارٹی کا سندھ میں اقتدار خطرے میں ہے؟ سیاسی مبصرین کے مطابق الیکشن کے انعقاد میں چند دن ہی باقی ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب جلد مل جائے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران پیپلز پارٹی مخالف یہ اتحاد ماضی کی نسبت مضبوط ہوا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی قریبی ساتھی ناہید خان اور صفدر عباسی سمیت پیر پگاڑا اور قوم پرست جماعتوں نے سال 2017 میں PP مخالف ایک اتحاد بنایا جسے GDA کا نام دیا گیا۔ اس اتحاد میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست اور سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی شامل ہوئے، اور کچھ ہی عرصے میں یہ اتحاد سندھ میں PPP مخالف مضبوط گروپ تصور کیا جانے لگا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں سندھ پارٹی یونائیٹڈ، قومی عوامی تحریک، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، سندھ نیشنل فرنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، نیشنل پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں شامل ہیں۔ ان جماعتوں کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، MQM سمیت دیگر جماعتیں بھی GDA کی اتحادی رہی ہیں۔ سال 2018 کے عام انتخابات اور 2019 کے ضمنی انتخابات میں GDA کی بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کو اس کے گڑھ لاڑکانہ کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS11 سے شکست دینا تھی۔ اس حلقے سے GDA کے امیدوار معظم علی خان نے پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سومرو کو شکست دی تھی۔ انہوں نے 31,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ عام انتخابات کے قریب آتے ہی سندھ میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ماضی میں صوبے میں حکومت کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں کیے گئے نمایاں کاموں کو اجاگر کر رہی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں حکومت کی کارکردگی پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف تمام ہی قوتیں اس الیکشن میں ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں نمائندگی رکھنے والی جماعت متحدہ قومی موومنٹ GDA کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن MQM نے 2024 کے عام انتخابات میں GDA کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ کراچی کے حلقہ PS 105 پر MQM GDA کے امیدوار عرفان اللہ مروت کی حمایت کرے گی، جبکہ NA 237 کی سیٹ پر GDA MQM کے امیدوار عبدالرؤف صدیقی کو سپورٹ کرے گی۔ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ساتھ سندھ کے چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں بھی GDA کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہے۔ سندھ کے علاقے بدین سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے کاغذات منظور ہونے کے بعد دونوں رہنما اب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضلع بدین اور اس کے نواحی علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ذوالفقار مرزا کا گروپ مضبوط پوزیشن میں ہے، جبکہ بدین، سجاول، گولارچی اور تھرپارکر کے علاقوں میں GDA کے امیدوار پرعزم ہیں کہ وہ اس بار ان علاقوں سے سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک خطرہ موجود ہے۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں PP کو MQM کا سامنا ہے۔ بدین، جھڈو، ڈگری، کنڈری، عمرکوٹ، کھپرو، ننگر پارکر، چھور، مٹھی، سانگڑ، جھول اور پیر جوکھوٹ سمیت دیگر علاقوں میں GDA پیپلز پارٹی کے خلاف سیٹیں جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ لاڑکانہ میں بھی GDA پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مضبوط حریف ثابت ہوگی۔ اس علاقے میں جمعیت علماء اسلام فے بھی ایک قوت کے طور پر موجود ہے۔ خیال رہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کا آبائی علاقہ ہے۔ اس علاقے سے صوبائی اسمبلی میں پچھلے 2 انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقوں گھوٹکی، ڈھورکی، صادق آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی پیر پگارا کی فنکشنل لیگ کی صورت میں GDA کے پاس اچھی نمائندگی موجود ہے۔ ان علاقوں میں جہاں پیر پگارا سمیت دیگر مذہبی شخصیات کے مرید موجود ہیں، وہیں سرداری نظام ہونے کی وجہ سے مختلف قبائل کے افراد بھی الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 2024 کے عام انتخابات میں اس علاقے سے
آزاد حیثیت میں حصہ لینے والے امیدوار اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اس لیے ان علاقوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے محفوظ ترین علاقوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں پی 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 مخالف تمام جماعتیں یکجا ہو کر پیپلز پارٹی کے سامنے آئی ہیں، تاہم ہم پر امید ہیں کہ اس بار انتخابات میں سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کو ہی کامیاب کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔